بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بختاور اسلامک ٹی وی کے معزز ناظرین، امید کرتی ہوں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان بہت بابرکت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، جتنا بھی ہو سکے ہمیں اس مہینے کی برکتیں کو سمیٹ لینا چاہیے، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے قیمتی ہے۔ ہمیں اس مہینے میں بھرپور فائدہ اٹھا دینا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے، اپنے گناہ بخشانے کا موقع ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس لمحے کو، اس سال کو، اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج جو میری ویڈیو ہے بہت خاص ہے، آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے۔ میری پیاری بہنوں، ماہ رمضان میں شیاطین جکڑے جاتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس مہینے میں شیطانوں کو جکڑا جاتا ہے تو پھر لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں اور دیگر گناہ کیوں کرتے ہیں؟ تو میری پیاری بہنوں، رمضان شریف کی بہت خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں شیطان باندھ دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ آسمان کے دروازے کھلنا یہ کہ اس سے مراد ہے کہ رحمت خداوندی نازل ہوتی رہتی ہے اور نیک اعمال کسی رکاوٹ کے بغیر اوپر چڑھتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے جو حصول جنت کا باعث ہے۔ علامہ زرکشی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے دروازوں کو کھولا جانا اپنے حقیقی معنی پر اس شخص کے حق میں ہے جو رمضان مبارک میں وفات پائے اور اس کے اعمال فاسد نہ ہوں۔ محدث مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازوں کے کھولے جانے کا فائدہ یہ ہے کہ ملائکہ روزے داروں کے عمل کو اچھا جان کر اس کے لیے جنت کو تیار کرتے ہیں، اور یہ خدا کی طرف سے روزہ داروں کی بڑی عزت افزائی ہے۔ اور دوزخ کے دروازے بند کیے جانے سے مراد یہ ہے کہ روزہ داروں کو ایسے اعمال کی توفیق دی جاتی ہے کہ جو جہنم میں داخل ہونے کا باعث ہے، کیونکہ وہ گناہ سے بچتا ہے اور روزے کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہگار گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی اس کی صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ شیطانوں کا جکڑ جانا اس امر سے ہے کہ شیطان لوگوں کو بہکانے سے باز رہتے ہیں اور اہل ایمان ان کے وسوسوں سے قبول نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے حیوانی قوت جو غضب اور شہوت کی جڑ ہے جاتی رہتی ہے، اور غضب اور شہوت بڑے بڑے گناہوں کا باعث ہوتے ہیں۔ اب ذکر کرتے ہیں کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کا مفہوم کیا ہے۔ اگر کوئی ظاہری معنی پر عمل کیا جائے پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ بعض نافرمان لوگ گناہ کرتے دیکھے جاتے ہیں، اگر وہ ایک قسم کا گناہ ترک کریں گے تو دوسری قسم کا اختیار بھی کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شیطانوں کے جکڑے جانے کی علامت یہ ہے کہ گناہوں میں غرق ہونے والے اکثر لوگ رمضان المبارک میں باز آ جاتے ہیں اور توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پہلے وہ نماز قائم نہیں کرتے تھے، اب نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح وہ پہلے قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کی محفلوں میں نہیں جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ پہلے بھی ایسا نہیں کیا کرتے تھے۔ پہلے جن گناہوں میں علی اعلان مشغول رہتے تھے اب ان سے باز آ جاتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، تراویح کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور بعض جن کا عمل اس کے خلاف نظر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطانی وسوسے ان کے شر نفسوں کی جڑ میں سرات کر چکے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جیسا کہ دوسری حدیث کے الفاظ سے واضح ہے کہ شیطانوں کے سردار کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سب شیطانوں کو جکڑا جائے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطانوں کے سردار یعنی کہ ابلیس کو جکڑا جاتا ہے، لیکن اس کے چھوٹے چلے جکڑے نہیں جاتے بلکہ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہوں کا وقوع شیطانوں پر ہی منحصر نہیں، کیونکہ آدمی کا نفس اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ زمانے میں شر تو موجود ہے اور گناہ بھی مسلسل ہو رہے ہیں تو پھر اس کے جکڑے جانے کا کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے اس کی سرکشی
طغیانی کی شوکت ٹوٹتی ہے اور اس کے ہتھیار کنند ہو جاتے ہیں اور اس کا بھڑکائی ہوئی آگ کچھ مدت کے لیے ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو خدا بھی جانتا ہے کہ وہ کیا گول کھلاتا، کیونکہ وہ اپنے لشکر اور چیلے چانٹوں کی تعداد پر بہت غرور کرتا ہے۔ اسے یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک کے روحانی ماحول میں چونکہ روزے دار نیکیوں میں مشغول اور برائیوں سے دور ہو جاتے ہیں اور لہٰذا شیطانی اغوا وسوسوں کے شر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ شیاطین کو اس لیے بھی جکڑا جاتا ہے تاکہ انسان اس کے شر سے محفوظ رہ سکے۔ دوسرے لفظوں میں انسان کو اس بات کی تاکید کی جاتی ہے کہ اب شیطان کو اغوا سے روک دیا گیا ہے، اب ترک اطاعت اور گناہ کرنے کے لیے تیرے لیے کوئی عرض باقی نہیں رہا۔ اگر اب بھی تو باز نہ آئے تو یہ تیری کم بختی اور بد نصیبی ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریحان ہے، روزے قیامت میں روزے دار اس سے داخل ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے کئی دروازے پس جو شخص دنیاوی کوئی عمل کرے گا وہ جنت میں اس عمل کے دروازے میں داخل ہوگا۔ میری پیاری بہنوں، انسان کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ انسان خود ہے، کیونکہ انسان کو اس کا نفس گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، اسے اکساتا ہے اور پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، پھر وہ ہر برا کام کرتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اس مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میری پیاری بہنوں، یہ کبھی مت سنا کہ یہ میں نے گناہ کیا ہے، فلاں گناہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ میری بخشش نہیں کرے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے میری پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے مانگو اپنے گناہوں کی معافی، میں معاف کرنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معاف کرتا ہے، بڑے سے بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ انسان کے جتنے بھی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے۔ میری پیاری بہنوں، میری ویڈیو اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی میری ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔